أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم فرمانے والا ہے. سب تعریف اللہ کو ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا، بہت مہربان بار بار رحم کرنے والا، مالک ہے انصاف کے دن کا. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. چلا دے ہم کو راہ سیدھی سیدھی، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکنے والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. شروع تو بس اللہ کے نام سے ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی بات نہیں، راہ پر چلا دیتی ہے اللہ کی نافرمانی سے ڈرنے والوں کو جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے پر اور قائم کیے رہتے ہیں نماز کو، اور ہمارا دیا رزق ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو ایمان رکھتے ہیں جو کچھ اتارا گیا ہے اے نبی آپ پر اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، اور آخرت کے دن کا آنا جو یقین مانتے ہیں. وہ چل پڑے ہیں اپنے رب کی راہ پر اور وہی کامیاب ہوں گے. بے شک جو منکر ہوئے ان کے لیے برابر ہے، چاہے تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو وہ مان کر نہیں دیں گے. اللہ نے بند لگا دیا ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور آنکھوں پر گھٹا ٹوپ پردہ ڈال دیا، اور ان کو عذاب ہوگا بہت بڑا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر
مگر ان کو ایمان نہیں۔ دغا بازی کی بات کرتے ہیں اللہ سے اور سچے ایمان والوں سے، اور دغا کسی کو نہیں دے سکیں گے مگر اپنے آپ کو، اور وہ سمجھتے نہیں۔ ان کے دلوں میں مرض ہے، اللہ نے ان کا روگ اور بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹے اقرار کے سبب ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ اور جب کہیے ان سے فساد نہ کرو ملک میں، تو بول پڑیں گے کہ ہمارا کام تو اصلاح کرنا ہے۔ سن رکھو، یہی لوگ تو بگاڑ پیدا کرتے ہیں مگر اس کا بھی انہیں پتہ نہیں۔ اور جب کہا جائے ان سے کہ ایمان میں آ جاؤ جس طرح اور لوگ ایمان میں آئے، تو جواب میں کہتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوف لوگوں کی طرح ایمان لائیں۔ سن رکھو کہ بے شک بے وقوف تو یہ خود ہیں لیکن جانتے نہیں۔ اس کے بعد بھی ان کا یہ حال ہے کہ جب کبھی ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، اور جب اکیلے میں اپنے شریر سرداروں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو صرف مسخری کرتے ہیں۔ اللہ انہیں ان کی مسخری کا نتیجہ دکھلائے گا، اور ڈھیل جو انہیں دے رکھی ہے اس میں وہ اپنی سرکشی میں اندھے بن کر بھٹکتے ہی رہیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو راہ ہدایت کے بدلے گمراہی کے خریدار بنے، ان کی سوداگری نے انہیں نفع نہیں دیا اور نہ ہی راستہ پانے والے بن سکے۔ ان کی مثال جیسے ایک آدمی نے آگ سلگائی، پھر جب اس کے آس پاس خوب روشنی ہو گئی، تب اللہ نے اچانک ان کا نور بصیرت چھین لیا اور چھوڑ دیا ان کو اندھیریوں میں، اب انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ بہرے، گونگے اور اندھے ہو گئے، اب وہ کسی طرح رجوع نہ ہوں گے۔ دوسری مثال ان کی جیسے بارش ہو رہی ہو آسمان سے، اور اس میں خوب اندھیریاں اور گھن گرج کے ساتھ بجلی ہو، اور یہ لوگ اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں مارے کڑک کی شدت اور موت کے ڈر سے، اور اللہ نے ایسے منکروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھ نوچ ڈالے، جتنی بار بھی بجلی چمکی وہ تھوڑا سا چل پڑے، اور جب اندھیرا پڑا کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ اور اللہ اگر چاہے تو ان سے ان کے کان اور آنکھیں چھین لے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ اے انسانوں، بندگی کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور تم سے اگلے لوگوں کو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے زمین کو تمہارا بچھونا
اور فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت اور اتارا آسمان سے پانی، پھر اس سے نکالے میوے، پھل فروٹ اور ہر طرح کی کھانے کی چیزیں تمہارے لیے، اب تو نہ بناؤ اللہ کے برابر کسی دوسرے کو، اور تم جانتے بھی ہو۔ اگر تم کو شک ہے اس کلام میں جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، تو تم بھی بنا لاؤ ایسی ہی ایک صورت، اور اللہ کے سوا جن کو حاضر مانتے ہو مدد کے لیے ان سب کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو بچتے رہیو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ یہ آگ تیار ہے منکروں کے واسطے، اور خوشی سنا دو ان کو جو ایمان میں آ گئے اور نیک کام کرتے رہے، ان کو ایسے باغ ملیں گے کہ بہتی ہیں ان کے نیچے ندیاں، جس بار بھی کھانے کو انہیں وہاں کا میوہ ملے گا کہیں گے یہ وہی ہے جو ملا تھا ہم کو پہلے بھی، اور ان کے پاس آوے گا طرح طرح سے، اور ان کو وہاں عورتیں صاف ستھری ملیں گی، اور ان کو وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کو ملے گا۔ حق بات سمجھانے کے لیے اللہ کو کسی مثال کے بیان کرنے میں شرم کا کوئی سوال نہیں، چاہے کسی مچھر کی مثال ہی کیوں نہ ہو یا اس سے بھی حقیر اور کسی چیز کی۔ تو جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ ان مثالوں سے جان لیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے جو ان کے رب کی طرف سے آئی ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ بدک کر کہتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ کا ارادہ کیا ہے۔ اس طرح اللہ کی ایک ہی بات سے بہت سے بہک جاتے ہیں اور بہتوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے، اور بہکتے صرف وہی لوگ ہیں جو بے حکم ہیں۔ بے حکم لوگ وہ ہیں جو اللہ سے اقرار کے بعد اپنا عہد توڑ دیتے ہیں، اور اللہ نے جو چیز جوڑے رکھنے کا حکم فرمایا اسے کاٹ ڈالتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے ہیں۔ یہ لوگ بہت نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ کا انکار تم کیسے کرتے ہو؟ تم تو مردے تھے، اس نے تم کو زندگی دی، اور تم کو وہی موت دے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف الٹے واپس جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے بنا دیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، پھر اعلیٰ سے اعلیٰ بلندی پر آسمانوں میں بھی وہی قائم ہے، بس پھر 7 آسمان ٹھیک ٹھاک بنا ڈالے، اور وہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو زمین میں ایک نائب بنانا ہے، وہ بولے کیا آپ زمین میں اس کو رکھیں گے جو فساد کرے اور خون خرابہ کرے؟ اور ہم تو بیان کرتے ہی ہیں آپ کا بے عیب ہونا اور آپ کی حمد و ثنا بھی، اور خوب خوب آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ رب نے فرمایا
کہ مجھ کو وہ سب کچھ معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا اور پوچھا اگر تم نے ٹھیک کہا تھا تو ان کے نام ہی بتا دو۔ بولے نرالا ہے تو، یعنی بے عیب ہے، جتنا تو نے ہم کو سکھایا اس کے سوا ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ دانا اور دانشمند تو صرف تو ہی ہے۔ تب فرمایا اے آدم بتا دے ان کو نام ان کے۔ پھر جب بتا دیے آدم نے ان کے نام، رب نے فرمایا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ مجھ کو آسمانوں اور زمین میں تمہاری اندیکھی چیزیں معلوم ہیں، اور مجھے تو وہ سب کچھ معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے اس حکم کو قبول نہ رکھا اور اپنی بڑائی بتانے لگا اور نافرمانوں میں ہو گیا۔ ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں، جی بھر کر کھاؤ پیو جس جگہ سے چاہو، مگر نزدیک نہ جانا اس درخت کے، ورنہ بے انصاف ہو جاؤ گے۔ بس پھسلا دیا شیطان نے ان دونوں کو اور پھر نکلوا دیا وہاں سے جس آرام کی جگہ میں وہ تھے، اور ہم نے کہا تم سب اترو یہاں سے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تم کو زمین میں ٹھہرنا ہے اور کام چلانا ہے ایک وقت تک۔ بس سیکھ لیے تھے آدم نے اپنے رب سے کئی الفاظ، پھر اس کی توبہ قبول کر لی اللہ نے، برحق وہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور مہربان۔ ہم نے فرمایا کہ اترو یہاں سے سب، پھر جب کبھی پہنچے تم کو میری طرف سے راہ کی خبر تو جو کوئی چلا میرے بتائے ہوئے راستے پر، نہ ڈر ہوگا ایسے لوگوں کو اور نہ غم ہوگا۔ اور جو لوگ منکر ہوئے ہماری آیات کے اور ان کی تکذیب کی یعنی سچ نہ جانا، وہ سب آگ میں جائیں گے اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا، اور تم نے مجھ سے جو اقرار کیا ہے اسے پورا کرو، میں بھی اپنا اقرار پورا کروں گا، اور صرف میرا ہی ڈر رکھو، اور ایمان لاؤ اس کلام پر جو میں نے نازل کیا جس نے سچ بتلایا تمہارے پاس والی کتاب کو، اور اللہ کے کلام کے سب سے اول انکاری تو مت بنو، اور تھوڑے مول پر میری آیات کو بیچو مت، اور میری نافرمانی سے بچتے رہو۔ مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، اور جان بوجھ کر حق کو مت چھپاؤ، اور نماز قائم کرو اور دیا کرو زکوٰۃ، اور جھکتے رہو جھکنے والوں کے ساتھ۔ کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کاموں کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، اور کتاب بھی پڑھتے ہو، پھر کیا عقل سے کام نہ لوگے؟ قوت حاصل کرو صبر اور نماز سے، اور نماز تو واقعی بہت بھاری ہے، مگر جن کے دل اللہ کے ڈر سے پگھل گئے ہوں، جن کو خیال ہے کہ ان کو ملنا ہے اپنے رب سے اور ان کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی، اور میں نے تم کو جہاں کے لوگوں پر فضیلت دی۔ ڈرو اس دن سے کہ کوئی شخص کسی شخص کے ذرا بھی کام نہ آئے گا، اور سفارش بھی قبول نہ کی جائے گی، نہ کسی کو جرم کی برابری میں فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور ان کو کہیں سے مدد نہ مل سکے گی۔ اور اے بنی اسرائیل، جب ہم نے فرعون کے لوگوں سے تم کو نجات دی جو تم کو سخت عذاب دیتے، یعنی تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور صرف لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا، اور بھولو مت اس احسان کو کہ ہم نے سمندر کو پھاڑ کر تم کو بچا لیا اور ڈبو دیا فرعون والوں کو، اور یہ منظر بھی تم نے دیکھا ہے۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو 40 راتوں کے وعدے پر طلب فرمایا، پھر اس کے بعد تم بچھڑے کی بندگی میں لگے اور تم نے یہ بڑا ظلم ڈھایا، اس نافرمانی پر پھر بھی ہم نے معاف رکھا کہ تم احسان مانو گے۔ اور موسیٰ کو ہم نے کتاب دی اور فرقان عطا فرمایا کہ سیدھی راہ پر تم چل سکو۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بچڑا بنانے والوں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے، لہذا اب اپنے مالک کے سامنے توبہ کے لیے اپنی قوم کے ایسے لوگوں کو جنہوں نے بچڑا پرستی میں حصہ لیا اپنے ہاتھوں سے قتل کر ڈالو۔ یہ بہتر فیصلہ ہے تمہارے خالق کی طرف سے، تم نے ایسا ہی کیا، تب اس نے تمہاری توبہ قبول رکھی، بلا شبہ وہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم آپ کے کہنے کا یقین نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں گے، بس تم پر وہیں بجلی کا دھماکہ ٹوٹ پڑا اور یہ منظر بھی تم نے دیکھا ہے، اور تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، اس کے بعد بھی ہم نے تم کو زندہ کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور ہم نے تم پر بدلی کا سایہ کر دیا اور من و سلوہ کھانے کو بھیج دیے، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم تم کو دے رہے ہیں۔ ہمارا تو کچھ نقصان وہ کر نہیں سکتے تھے، بلکہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کر لیا۔ اور جب ہم نے فرمایا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں، اور جتنا اور جو چاہو جی بھر کر کھاتے رہو، اور سجدے کرتے ہوئے شہر میں داخل ہونا، اور کہتے جانا کہ گناہوں سے توبہ ہے توبہ ہے، تو ہم تمہاری تقصیریں معاف کر دیں گے اور نیکی پر قائم رہنے والوں کو اور بھی زیادہ دیں گے۔ پھر بدل ڈالی ان ظالموں نے اس کے سوا اور بات جو ان سے چاہی گئی تھی، تو ایسے بے انصافوں پر ہم نے آسمان سے بہت ہی سخت عذاب اتار دیا، یہ سب ان کی بے حکمی کے سبب ہوا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی فلاں پتھر پر مارو، بس اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر قبیلے کو اپنا اپنا گھاٹ بھی معلوم ہو گیا۔ یہ اللہ کی روزی ہے، کھاؤ پیو اور ملک میں فساد ڈالتے نہ پھرو۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم کو صبر نہ ہوگا ایک ہی طرح کے کھانے سے، تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر کہ ہم کو زمین کا ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز جو اگتا ہے وہ نکال کر دے۔ موسیٰ بولے کیا کسی اچھی چیز کو چھوڑ کر بدلے میں ادنا چیز کو لینا چاہتے ہو؟ تب تو کسی شہری آبادی میں جاؤ، جو تم مانگتے ہو وہ وہاں ملے گا۔ آخر ان پر ذلت اور بدحالی ڈال دی گئی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ اللہ کا حکم بھی نہیں مانتے تھے اور نبیوں کا ناحق خون کرتے رہے، اس لیے کہ بڑے بے حکم تھے اور حق پر نہ رہتے تھے۔ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ بات یوں ہے کہ جو لوگ ایمان میں آئے یا جو یہودی بن گئے یا نصارہ یا سابئین ہوں، جو کوئی بھی ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر اور نیک کام کرے تو ان کا اجر ان کے رب کے یہاں موجود ہے، نہ تو ان کو خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جب ہم نے اقرار لیا تم سے اور اونچا کیا تم پر پہاڑ کو قوت سے پکڑ رکھو جو ہم نے تم کو دیا اور اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بنے رہو۔ اس اقرار کے بعد تم مکر گئے، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو تم بڑا نقصان اٹھاتے۔ تم کو اپنی قوم کا وہ عبرتناک قصہ تو یاد ہے کہ جب انہوں نے سنیچر کا قانون توڑ دیا تو ہم نے انہیں کہہ دیا کہ پھٹکارے ہوئے ذلیل بندر بن جاؤ۔ ان کے اس انجام کو اس وقت کے لوگوں کے سامنے اور بعد میں آنے والوں کے لیے ہم نے دہشت بنا دیا اور ڈرنے والوں کے لیے یہ واقعہ نصیحت بنا دیا۔ اور جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، وہ بولے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ بولے اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ جاہلوں جیسی بات کروں۔ کہنے لگے اپنے رب کو پکارو، ہمارے واسطے صاف صاف بیان کر دے کہ وہ بیل کیسا ہو۔
موسیٰ بولے رب فرماتا ہے کہ وہ بوڑھا نہ ہو، بچہ نہ ہو، بیچ کا جوان ہو، بس جو حکم تم کو دیا جاتا ہے اسے پورا کرو۔ بولے پوچھ کر بتاؤ اپنے رب سے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ بولے رب کا فرمان ہے کہ خوب گہرا، سنہری ہونا چاہیے اور رنگ چوکھا ہو کہ سب دیکھنے والوں کو اچھا لگے۔ پھر کہنے لگے اپنے رب سے معلوم کرو کہ اور بھی اس کی پہچان بتلائے، ہم کو انتخاب کرنے میں شبہ پڑ گیا ہے، اور اللہ نے چاہا تو پھر ہم پورا پتہ لگائیں گے۔ موسیٰ بولے اللہ فرماتا ہے کہ وہ بیل کام کاج میں نہ لایا گیا ہو، زمین جوتنے کا کام بھی اس سے نہ لیا گیا ہو، اور کھیتی میں پانی سچائی کے کام میں بھی اسے نہ لگایا گیا ہو، بدن سے پورا سالم ہو، ایک ہی رنگ کا ہو، اس پر کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ بولے اب تم ٹھیک ٹھیک بات لائے، پھر اس کو ذبح کیا، مگر لگتے نہ تھے کہ وہ ایسا کریں گے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ اور جب تم نے ایک آدمی کا خون کر دیا اور الزام ایک دوسرے کے سر ڈالنے لگے اور اللہ کو تمہارا چھپا ہوا جرم ظاہر کرنا تھا، پھر ہم نے کہا اس مقتول کی لاش کو اس ذبح کیے ہوئے بیل کے گوشت کا ٹکڑا مار دو کہ مقتول زندہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور تم کو یہ ایک نمونہ دکھایا تاکہ تم سمجھ سکو۔ یہ نمونہ دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہی رہے، جیسے کوئی پتھر دل ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ اور پتھروں میں تو ایسے پتھر بھی ہوتے ہیں جن میں سے نہریں پھوٹ کر نکل پڑتی ہیں، اور بعض تو پھٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے پانی جاری ہوتا ہے، اور بعض پتھر تو اللہ کی خشیت اور خوف سے لڑک جاتے ہیں یا گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے کام سے بے خبر نہیں۔ اے مسلمانوں، اب کیا تم یہ امید یا توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مانیں گے؟ اور ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اللہ کے کلام کو سن کر معنی بدلنے کے فن میں بہت ماہر ہے اور جانتے بھی ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان میں آ گئے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس تو کہتے ہیں کیا تم کو عقل نہیں؟ کیوں تم مسلمانوں کو وہ بات بتاتے ہو جو اللہ نے صرف تم پر کھولی ہے؟ تب تو وہ حجت میں تمہاری بات اپنے رب کی راہ میں پیش کر دیں گے۔ کیا انہیں یہ بھی معلوم نہ رہا کہ اللہ تو ان کی علانیہ اور چھپی باتوں کو یکساں طور پر جانتا ہے، اور ان کے بے پڑھے لکھے لوگ
اللہ کے کلام کو جانتے تک نہیں ہیں، ان من گھڑت قصے اور خیالی باتیں بہت پسند کرتے ہیں۔ بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یوں تھوڑی کمائی تو کر لیتے ہیں، مگر بڑی خرابی ہے ان کے ہاتھ کے لکھے کی، اور بڑی ہلاکت و بربادی ہے ان کی اپنی کمائی سے۔ اور کہتے ہیں ہم کو دوزخ کی آگ چھو نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ تم کہو اے نبی کہ کیا تم نے اللہ سے ایسا کوئی اقرار نامہ لے لیا ہے؟ تب تو اللہ اپنے اقرار کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا، یا کہتے ہو اللہ پر وہ باتیں جو خود بھی نہیں جانتے۔ بلکہ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ جو کوئی بھی اپنے پلے گناہ باندھ کر لائے گا اور اس کی خطاؤں نے اسے گھیر لیا ہو، بس یہی لوگ آگ میں پڑیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے، اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں ایسے تمام لوگ جنت کے باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا کہ اللہ کے سوا وہ کسی کی بندگی نہ کریں گے، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پھر رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرتے رہنا، اور عام انسانوں سے اچھی بات کہتے رہنا، اور نماز کو قائم رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، ہمارے قول و قرار کی ان سب باتوں سے تھوڑے سے آدمی کے سوا تم سب پھر گئے، اور تم کو اس اقرار کا اب دھیان بھی نہیں رہا۔ اور جب ہم نے تم سے یہ بھی قول و قرار کیا تھا کہ آپس میں خون خرابہ نہ کرو گے اور اپنے ہی لوگوں کو گھر سے بے گھر نہ کرو گے، یہ قول و قرار تم نے خود ہی قبول کر لیا تھا اور تم اس کے گواہ بھی ہو۔ پھر تم ہو کہ اپنے ہی بھائی بند کو قتل کرتے ہو اور اپنی ہی برادری کے بہت سے لوگوں کے گھر اجاڑتے ہو، اور ظلم و گناہ پر جتھے بازی اور ٹولی بازی کرتے ہو، اور اگر تمہاری برادری کے یہی لوگ جنگ میں غیر کی پکڑ میں آ جاتے ہیں تو فدیہ دے کر انہیں چھڑانے میں دوڑ بھاگ کرتے ہو، حالانکہ ان کا گھر سے بے گھر کرنا ہی حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب اللہ کے صرف ایک حصے کو مانو گے اور دوسرے حصے کا انکار کرو گے؟ پس تم ہی بتاؤ کہ کیا سزا ہونی چاہیے تم میں ایسا کرنے والوں کی، تو اس کے سوا کہ دنیاوی زندگی میں انہیں ذلت ماری جائے اور قیامت کے دن انہیں شدید عذاب میں ڈالا جائے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اور یہی لوگ ہیں جو اپنی آخرت گنوا کر دنیا کی زندگی کے خریدار بنے، پس کبھی ہلکا نہ کیا جائے گا ان سے عذاب، اور انہیں کبھی کسی کی مدد بھی نہ پہنچے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. موسیٰ کو کتاب دینے والے ہم تھے اور ان کے پیچھے بھی ہم لگاتار رسولوں کو بھیجتے رہے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو روشن دلائل ہم نے عطا کیے اور تقدیس والی روح سے ہم نے ان کو قوت دی. جب کبھی رسول تمہارے پاس آیا وہ ایسی تعلیم لایا کہ تمہارے جی نے اسے چاہا نہیں، پھر تم تکبر چھوڑنے کو تیار نہ تھے. رسولوں کے ایک طبقے کو تم نے جھٹلایا اور بہت سے نبیوں کا خون بھی کر ڈالا. کہتے ہیں ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، نہیں بلکہ لعنت اور پھٹکار پڑی ان پر ان کے انکاری ہونے کے سبب. اب ان میں بہت تھوڑے بچے ہیں جو ایمان لائیں گے. اور جب ان کو پہنچی اللہ کی طرف سے کتاب جو سچا بتلاتی اس خبر کو جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، اور یہ اس کے پہلے کافروں پر فتح حاصل کرنے کے لیے اس خبر کی لوگوں کو اطلاع بھی دیتے تھے اور منتظر بھی تھے. پس جب پہنچ گیا ان کے پاس جسے پہچانتے بھی تھے پھر بھی انکار کیا تو اللہ کی لعنت ہے ایسے انکاری لوگوں پر. انہوں نے کیا ہی برا سودا کیا کہ اپنی جان بیچ کر کفر کو خریدا. اللہ کے نازل کیے کلام کا محض اس ضد پر انکار کیا کہ اللہ نے اپنی پسند سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہا ان کے بغیر پوچھے اپنے فضل سے نواز دیا. بس غضب پر غضب کے حقدار بن گئے. ایسے منکروں پر خدا کا عذاب ہے جو انہیں رسوا اور ذلیل کر ڈالے گا. اور جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لے آؤ اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا تو جواب میں کہیں گے ہم تو صرف اس پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر اترا ہے، اور جو اس کے بعد نازل کیا گیا اس کے انکاری ہیں، جبکہ یہ نیا کلام سچ بتلاتا ہے ان کے پاس والی کتاب کو. اے نبی تم کہہ دو کہ ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو اس کے پہلے تم نے خدا کے نبیوں کا خون کیوں بہا دیا؟ اور موسیٰ تمہارے پاس کھلے ہوئے معجزات لے کر آئے، اس کے بعد بھی تم بچھڑے پر نچھاور ہونے کے لیے ٹوٹ پڑے، اور یہ بہت بڑا ظلم تم نے کیا. اور جب ہم نے تم سے اقرار کرایا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کر حکم دیا قبول کرو اسے جو کچھ ہم دے رہے ہیں، اور اسے قوت سے پکڑ رکھو اور دھیان سے سنو. انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر ہم سے عمل نہ ہو سکے گا. اور ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت گویا پلا دی گئی تھی. تم کہو کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو کیا ایسی بری بری باتیں سکھاتا ہے؟ ان سے کہو کہ اللہ کے یہاں اگر آخرت کا گھر دوسرے لوگوں کے مقابلے میں صرف تمہارے ہی لیے خاص ہے تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ اگر سچے ہو.
کیونکہ اپنے ہاتھوں کالے کرتوت جو پہلے بھیج چکے ہیں، اس کی وجہ سے موت کی تمنا تو یہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور عام لوگوں سے بہت زیادہ زندگی کا حریص اور جینے کا لالچی تم یہود کو پاؤ گے، اور جو شرک کرنے والے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے۔ ان میں سے ایک ایک کا دل یہ چاہتا ہے کہ کاش 1000 برس تک زندہ رہے، حالانکہ 1000 برس کی کسی کو عمر مل بھی جائے تب بھی غضب سے بچنے کا سبب تو نہیں بن سکتی۔ اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون۔ تم کہو کہ وہ کون ہے جو جبرائیل کا دشمن بنا ہے، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر اتارا ہے، اور یہ قرآن تصدیق کرتا ہے اس کلام کی جو اس کے پہلے سے آیا ہے، اور سیدھی راہ پر چلا کر خوشخبری سناتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں۔ بس جو کوئی بھی دشمن ہوا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل و میکائیل کا، تو اللہ بھی ایسے منکروں کا دشمن ہے۔ اور ہم نے تو آپ کی طرف سلجھی ہوئی اور صاف آیات نازل فرما دی ہیں، اس کا انکار بے حکم لوگوں کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کیسی بری بات ہے کہ جب بھی کوئی قول و قرار کرتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت نے اسے پھینک دیا، بلکہ ان کی اکثریت بے ایمان ہے۔ اور جب آ گیا ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول جو سچ بتاتا ہے ان کے پاس والی کتابوں کو، تو ان کتاب پائے ہوئے لوگوں میں سے ایک ٹولی نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا ان کو کچھ معلوم ہی نہیں، اور لگے ان باتوں کے پیچھے جن کا چرچا شیاطین صفت لوگ سلطنت سلیمانی کا نام لے کر بتایا کرتے تھے۔ یہ کفریہ بات سلیمان نے کبھی نہیں کہی، لیکن شیاطین ہی یہ کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے، اور یہ کتاب پائے ہوئے لوگ ہو کر بھی ان باتوں کی طرف ٹوٹ پڑے ہیں، جسے شہر بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اترا ہوا بتاتے ہیں، حالانکہ وہ دونوں تو ایک ایسا علم سکھاتے تھے کہ اول کہہ دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہمارا وجود تو ایک امتحان ہے، پھر کہیں تم کافر نہ ہو جانا۔ تب بھی ان دونوں سے ایک علم سیکھتے اور اس کا غلط استعمال کر کے جدائی کر ڈالتے کسی آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان۔ یہ لوگ خدا کی اذن کے بغیر کسی کو نقصان پہنچا نہیں سکتے تھے، اور ایسی باتیں سیکھتے سکھاتے جو ان کے لیے نقصان کا سبب تھیں، اور اس میں ان کو مطلق نفع نہیں تھا۔ اور وہ یہ جانتے بھی ہیں کہ جو اس طرح کی جادو کی چیزیں سیکھے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہا۔ کاش انہیں معلوم ہوتا کہ کتنی بری چیز ہے جس کے خریدنے میں انہوں نے اپنی جان بھی داؤ پر لگا دی، اور اگر وہ اب بھی ایمان میں آ جاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو بڑا اچھا ثواب اللہ سے پا لیتے۔
اگر یہ جانتے ہوتے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اے ایمان والو، تم نہ کہو راعنا اور کہو انظرنا، اور دھیان سے نصیحت سنتے رہو، منکروں کو دکھ کی مار ہے۔ پہلے سے کتاب پا کر بھی منکر ہو جانے والے لوگوں میں اور شرک کرنے والوں میں کوئی نہیں چاہتا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلی بات نازل ہو، اور اللہ تو جسے چاہتا ہے اسے ہی اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تو بڑے ہی فضل والا ہے۔ ہم جو موقوف کرتے ہیں کوئی نشان یا اسے بھلوا دیتے ہیں تو دوسرا اس سے بھی بہتر یا اس کے برابر پھر لے آتے ہیں۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں، اور تم کو اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار نہ مل سکے گا؟ کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال پر سوال کرو جیسے اس کے پہلے موسیٰ سے سوال کیے جاتے رہے، اور جو شخص ایمان چھوڑ کر بدلے میں کفر حاصل کرے وہ چھوڑ بھاگا سیدھی راہ کو۔ اہل کتاب میں سے بہت لوگوں کا جی چاہتا ہے کہ جیسے بھی بن پڑے تم کو ایمان سے ہٹا کر انکار پر لگا دیں۔ ان پر حق کھل جانے کے بعد بھی ان کے دل میں بڑا حسد و جلن ہے۔ تم اب درگزر کرو اور خیال میں نہ لاؤ جب تک اللہ اپنا فیصلہ نازل فرما دے۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ تمام چیزوں پر قادر ہے۔ اور قائم رکھو نماز کو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو بھی بھلائی کا کام آگے بھیجو گے اللہ کے پاس اسے اپنے لیے بہتر حالت میں پاؤ گے۔ اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ اور کہتے ہیں جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی اور نصرانی ہوگا۔ یہ سب ان کے باطل خیالات ہیں۔ آپ ان سے کہو کہ اس بات پر دلیل تو پیش کرو اگر سچے ہو۔ کیوں نہیں، بلکہ جنت میں ہر ایسا آدمی داخل ہوگا جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور نیکی پر قائم ہوا، اسی کو اجر ہے اس کے رب کے پاس، اور ان کو کوئی ڈر اور غم نہ ہوگا۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون
بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. اور یہود نے کہا نصارہ کسی راستے پر نہیں، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کے پاس کوئی بنیاد نہیں، اور دونوں کتاب بھی پڑھا کرتے ہیں، اور ان کی طرح تو وہ بھی بکواس کرتے ہیں جن کے پاس کچھ علم نہیں. اب اللہ ہی قیامت کے دن ان سب جھگڑوں کا فیصلہ فرمائے گا. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے لوگوں کو روک دے اور مسجدوں کو اجاڑنے میں دوڑ دھوپ کرے. ڈر چھپ کر آنے کے سوا ایسے لوگوں کو مسجد میں کھلا داخلہ ہرگز نہ ملنا چاہیے. ان کو دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں ان پر بڑی مار ہے. مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے، تو تم جس طرف بھی منہ کرو گے اللہ کا جلوہ وہیں پاؤ گے. برحق بات ہے کہ اللہ بڑی گنجائش والا اور سب خبر رکھتا ہے. اور کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے. پاک ہے وہ اس عیب سے، بلکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب اسی اکیلے کا ہے. سب کے سب اس کے حکم میں مجبور ہیں. نیا نکالنے والا بنا کر آسمانوں اور زمین کو، اور جب فیصلہ کرتا ہے کسی بھی کام کا بس صرف کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، اور بس وہ چیز ہو جاتی ہے. اور جو نہیں جانتے کہتے ہیں اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کر لیتا یا ہم کو آ جائے کوئی نشانی. اسی طرح کی بات ان کے اگلے لوگ بھی کر چکے ہیں. ان کے دل آپس میں بہت ہی ملتے جلتے ہیں. جنہیں یقین لانا ہے ان کے لیے تحقیق ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں. یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق بات لے کر خوشی اور ڈر سنانے کو، اور دوزخ میں جانے والوں کی پوچھ تم سے نہ کی جائے گی. اور ہرگز خوش نہ ہوں گے تم سے یہودی اور نصارہ جب تک تم بھی ان کی ملت کے تابع نہ ہو جاؤ. تم کہو کہ اللہ چلائے جس پر وہی سیدھا راستہ ہے، اور اگر تم ان کی پسند پر تھوڑا سا بھی چلے اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ چکا تھا، تو پھر تم کو بھی اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے کوئی ولی اور مددگار کام نہ آئے گا. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں جو حق ہے پڑھنے کا. یہی لوگ کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور جو منکر ہوا اس کا تو ایسے لوگوں کا بڑا نقصان ہوگا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے اسرائیل کے بیٹو، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ میں نے تم کو سارے جہاں پر فضیلت دی تھی، اور فکر میں لگو اس دن کی جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آوے، اور اس کی طرف سے کوئی بدلہ بھی قبول نہ ہوگا، اور کسی کی شفاعت بھی کام نہ آوے، اور ان کو کہیں سے مدد بھی نہ پہنچ سکے گی۔ اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے بہت سی باتوں میں، ابراہیم اس میں کامیاب رہا، تب اللہ نے فرمایا کہ میں تجھ کو لوگوں کا پیشوا بنا دوں گا۔ تب ابراہیم بولے میری اولاد سے بھی یہ وعدہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ظالموں سے میرا کوئی قول و قرار نہیں ہوگا۔ اور بنا دیا ہم نے بیت اللہ کو جائے ثواب اور امن پانے کی جگہ لوگوں کے لیے، اور تم بھی بنا لو جائے نماز اس جگہ کو جہاں ابراہیم کھڑا رہا تھا نماز کے لیے۔ اور فرمایا ہم نے ابراہیم کو اور اسماعیل کو کہ میرا گھر پاک صاف رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے اور دھیان لگا کر بیٹھنے والوں کے لیے اعتکاف میں، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور جب عرض کیا ابراہیم نے اے رب اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے، اور اس کے رہنے والوں میں جو اللہ پر ایمان رکھے اور آخرت کے دن پر تو انہیں خوب میوے اور پھل فروٹ عطا فرما۔ رب نے ارشاد فرمایا کہ جو انکاری ہوگا اس کو بھی تھوڑے دنوں دوں گا، پھر اسے لاچار اور بے بس کر کے آگ کے عذاب میں ڈالوں گا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم اس گھر کی دیواریں اٹھانے لگے اور ساتھ میں اسماعیل بھی، تو دونوں کہتے جاتے تھے کہ اے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما، تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہم کو اپنا تابع فرمان بنا دے، اور ہماری اولاد میں بھی ایک بڑی مسلم جماعت کھڑی کر دے، اور ہم کو بندگی کرنے کے طریقے سکھا دے، اور ہم کو معاف فرما دے، بے شک تو ہی اصل معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب بھیج ان میں ایک پیغام پہنچانے والا جو انہی میں کا ہو، پڑھ کر سنا دے وے ان پر تیری آیات، اور سکھا دے ان کو کتاب اور دانائی کی باتیں، اور ان کو صاف ستھرا کر دے، اصل زبردست حکمت والا تو ہی ہے۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون
أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. جو ابراہیم کی ملت سے نکل بھاگا وہ اپنے کو احمق بنا چکا، اور ہم نے تو ابراہیم کو دنیا میں پسند کر لیا اور آخرت میں وہ بڑے نیک لوگوں میں ہوگا. اور جب فرمایا اس کے رب نے کہ ابراہیم تو مسلم ہو جا، وہ بولا میں سارے جہانوں کے صاحب کے حکم سے مسلم ہو گیا. اور یہی وصیت کر گیا تھا ابراہیم اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے بھی یہی وصیت کی تھی، اے بیٹو اللہ نے اپنی پسند سے تم کو ایک دین عطا کیا ہے، پھر تم مسلمانی کے سوا کسی اور حالت پر نہ مرنا. کیا تم اس جگہ موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آ گیا اور اپنے بیٹوں سے پوچھنے لگا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس ایک اللہ کی بندگی کریں گے جس کی بندگی آپ نے اور آپ کے باپ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے کی، اور ہم بھی اسی ایک کے لیے مسلم بنے رہیں گے. وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا بس ان کا انہی کو ملے گا، اور تمہارا صرف وہ ہے جو تم کما کے لے جاؤ گے، اور تم سے نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. بکواس کرتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، ہدایت پر آ جاؤ گے. آپ فرما دیجئے کہ نہیں نہیں، ہم نے تو ابراہیم کی راہ پکڑ لی جو ایک اللہ کا ہو گیا تھا اور مشرک نہیں تھا. اعلان کر دو کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے، اور جو قرآن اترا ہم پر اس پر ایمان لائے، اور جو کچھ پہلے اتارا گیا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے پوتوں اور نواسوں کی طرف، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، اور جو کچھ عطا ہوا ان کے رب کی طرف سے تمام نبیوں کو، ہم نے سب کو مان لیا ہے. اور نبیوں میں کسی ایک نبی میں ہم فرق نہیں مانتے، اور ہم تو اللہ کے سب حکموں کو ماننے والے مسلم ہیں. پھر اگر وہ بھی ایسا ہی ایمان قبول کر لیں جیسا کہ مسلمانوں تم ایمان رکھتے ہو تو وہ راہ پا سکیں گے، اور اگر نہ مانیں تو وہ اب ضد پر اڑے ہوئے ہیں. بس سمجھ لو کہ ان سب کے مقابلے میں تم کو صرف اللہ کافی ہے، اور وہ تو بڑا ہی سننے والا اور بڑا ہی جاننے والا ہے. ایمان والے بول پڑے کہ ہم نے اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیا ہے، اللہ سے بڑھ کر کس کا رنگ ہے، اور ہم تو اسی کی بندگی پر قائم ہیں. کہہ دو کیا اب بھی تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا ہی کرو گے، حالانکہ ہمارا اور تمہارا رب صرف وہی ایک ہے. ہم کو ہمارے عمل کی اور تم کو تمہارے عمل کی جزا ملے گی. ہم تو خالص اسی ایک اللہ کے ہو کر رہیں گے. کیا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ تم کو زیادہ معلوم ہے یا اللہ کو؟ اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچ چکی ہے. اللہ تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے. وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، ان کی کمائی ان کے لیے اور تمہاری کمائی تمہارے لیے، اور ان کے کاموں کی پوچھ تاچھ تم سے نہ ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.